هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة وهو يوجب العلم الاستدلالية. والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد أي الثابت رسالته بالمعجزة، ورسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام، وقد يشترط فيها الكتاب بخلاف النبي فإنه أعام. والمعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله، وهو أي خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي أي الحاصل بالاستدلال أي النظر في الدليل، وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه للعلم بمطلوب خبري. وقيل قول معلف من قضايا يستلزم لذاته قول آخر، فعلى الأول الدليل على وجود الصانع والعالم، وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع. وأما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر فبالثاني أوفق. أما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهره الله المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام، وإذا كان صادقا يقع العلم بمزبونها قطعا. وأما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال واستحسار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات، وكل خبر هذا شأنه فهو صادق مزبونه واقع. والعلم الثابت به ظاهر العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يزاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات في التيقن أي عدم احتمال النقيص، والثبات أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، وإلا لكان جهلا أو ظنا أو تقلیدا۔ یہاں سے صاحب کتاب خبر صادق کی دوسری قسم خبر رسول کو بیان کر رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ ہم اس عبارت کی تشریح کریں، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہہ رہے کہ وَالنَّوْعُ الثَّانِي خبر الرسول، متن کی عبارت ہے، اور دوسری قسم اس رسول کی خبر ہے المؤید بالمعجزتی، جو مؤید ہو، شرح تشریح کر رہے ہیں، ای الثابت رسالتہ، یعنی جس کی رسالت ثابت ہو، جس کا رسول ہونا ثابت ہو، بالمعجزتی، معجزے کے ذریعے سے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ وَرَسُولُ إِنسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ، یعنی کہ رسول وہ انسان ہے، رسول بھی انسانی ہوتے ہیں، رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے۔ وَقَدْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْكِتَابُ، اور کبھی شرط لگائی جاتی ہے اس میں کتاب کی، یعنی بعض علماء نے کہا کہ رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو اور ان کو کوئی کتاب بھی دے کر بھیجا ہو، کوئی آسمانی کتاب۔ بخلاف النبی، برخلاف نبی کے، فإنه أعام، اس لیے کہ وہ رسول کے مقابلے میں زیادہ عام ہے۔ والمعجزة أمر خارق للعادة قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول اللہ تعالی، اور معجزہ وہ شے ہے جو عادت کے خلاف ہو، جس سے ارادہ کیا گیا ہو اس شخص کی سچائی کے اظہار کا جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو صاحب کتاب نے سب سے پہلے خبر صادق کی دوسری قسم جس کا نام ہے خبر رسول،
اس کا تذکرہ شروع کیا یہاں سے۔ خبر رسول سے کہنے مراد یہ ہے کہ اس رسول کی خبر جس کی رسالت دلائل سے ثابت ہو، یعنی معجزے سے ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی رسول ہونے کا مدعی ہو جائے تو اس کی خبر کو خبر صادق نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی دی ہوئی خبر کو ہم خبر صادق نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رسالت کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، کسی معجزے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا جھوٹا ہونا اور اس کا ملعون ہونا یہ دلائل سے ثابت ہے۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب کتاب نے رسول کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہاں دیکھیے دو لفظ ہے، ایک ہے رسول اور دوسرا ہے نبی۔ تو رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہو۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی خاص کتاب دے کر، کوئی نئی کتاب دے کر بھیجا ہو، اس کو رسول کہیں گے۔ اس کے بالمقابل نبی یہ عام ہے۔ نبی اس انسان کو کہیں گے جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، خواہ اس کو کوئی نئی کتاب دی ہو یا نہ دی ہو، اس کو نبی کہیں گے۔ یہ تعریف بعض علماء کے نزدیک ہے، ورنہ رسول اور نبی کی تعریف میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ شارح نے جو ہے اور ماتن کی جو رائے ہے شارح ماتن کی، وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ معجزہ، دیکھیے معجزہ کے لغوی معنی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ عاجز کرنے والی شے، اور اصطلاح میں معجزہ اس اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خارق عادت کے طور پر پیدا فرما دیں کسی مدعی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے۔ مثال کے طور پر عادت تو یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو توڑتے ہوئے اپنے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ان کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کے لیے، تاکہ لوگ مشرکین مکہ ان کی رسالت کو مان لیں، ان کے رسول ہونے کو تسلیم کر لیں۔ اگر کوئی خلافی عادت چیز کسی غیر نبی یا کسی کافر مشرک یا فاسق سے ظاہر ہو تو اس کو اصطلاح میں معجزہ نہیں بلکہ استدراج کہا جاتا ہے، اور اگر کسی غیر نبی سے اتباع نبی کی برکت سے ظاہر ہو تو اسے اصطلاح کے اندر کرامت کہا جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز ہے معجزہ جس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، دوسری چیز ہوگی کرامت جس کا ظہور کسی متبع نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہو گئی استدراج جو کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آگے صاحب کتاب نے خبر رسول کے حکم کو بیان کیا ہے۔ پہلے ہم عبارت پڑھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ ہوا، اور وہ شارح کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا ماجرا خبر رسول ہے، ای خبر الرسول یعنی خبر رسول، یوجب العلم الاستدلالیہ، وہ علم استدلالی کو ثابت کرتی ہے، ای الحاصل بالاستدلال، یعنی اس علم کو
ثابت کرتی ہے جو استدلال سے حاصل ہو۔ اور مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ استدلال کا مطلب کیا ہے، ای النظر فی الدلیل، یعنی دلیل میں نظر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ اب دلیل کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ بِصَحِيحِ النَّظْرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ، اور دلیل وہ ہے جس میں نظر صحیح کے ذریعے مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہو۔ ایک تعریف دلیل کی ہو گئی۔ دوسری تعریف وقیل قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاته قولا آخر، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دلیل ایسا مرکب کلام ہے جو چند قضیوں سے مرکب ہو، جو مستلزم ہو اپنی ذات کی وجہ سے دوسرے قول کو۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ فعلى الأول الدلیل على وجود الصانع والعالم، اگر دلیل کی پہلی تعریف ہم لے لیں تو اس بنیاد پر صانع کے وجود پر دلیل وہ عالم ہے۔ وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، اور دلیل کی اگر دوسری تعریف کو لے لیں تو اس شکل کے اندر صانع کے وجود پر دلیل ہمارا قول ہوگا کہ العالم حادث وكل حادث فله صانع۔ واما قولهم الدلیل هو الذي يلزم العلم به العلم بشيء آخر فبالثاني اوفق، کہہ رہے ہیں اور بہرحال ان کا قول کہ دلیل وہ ہے جس کے علم سے لازم آئے دوسری شے کا علم کریں گے، یہ جو بعض لوگوں نے تعریف کی ہے تو یہ دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ اس عبارت کے اندر خبر رسول کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم فرمایا ماتن نے کہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی ہوتا ہے، اور شارح نے فرمایا کہ علم استدلالی کا کیا مطلب ہے، تو فرماتے ہیں کہ استدلال سے مراد یہ ہے کہ دلیل میں غور و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہی علم خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس عبارت کے اندر دلیل کا بھی ذکر لفظ آیا ہے تو شارح نے جو ہے دلیل کی تعریف ذکر کی ہے۔ تین تعریفیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ذکر کی گئی ہے کہ دلیل وہ ہے جس میں صحیح نظر و فکر سے مطلوب خبری کے علم تک پہنچنا ممکن ہو۔ دوسری تعریف بعض لوگوں نے کی ہے، قیلہ سے اس کو تعبیر کیا صاحب کتاب نے، اور یہ تعریف جو ہے مناطقہ کی ہے۔ تو دلیل کسے کہتے ہیں مناطقہ کے نزدیک؟ تو کہتے ہیں کہ دلیل ایسا مرکب کلام ہے جو چند قضیوں سے مرکب ہو، جو مستلزم ہو اپنی ذات کی وجہ سے دوسرے قول کو۔ شارح نے جو ہے اس پر نتیجہ نکالا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے، جو ہمیں بات مانتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کا کوئی صانع موجود ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اگر پہلی تعریف کو بنیاد بنایا جائے تو پہلی تعریف کی روح سے صانع کے وجود پر دلیل صرف عالم ہوگا۔ کیوں عالم؟ یعنی دنیا، اس لیے کہ ہم دنیا کے احوال میں جب غور کریں گے تو صانع کے وجود کے علم تک پہنچنا ممکن ہے۔ اور جو دوسری تعریف کی گئی ہے اس کے اعتبار سے صانع کے وجود پر یہ جو ہمارا قضیہ ہے کہ العالم حادث وکل حادث فلہ صانع، یہ جو ہے دلیل بنے گا کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ العالم حادث وکل حادث فلہ صانع یہ ایک ایسا قول ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہے اور بذات خود مستلزم ہے دوسرے قول، یعنی للعالم صانع، اس دنیا کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔
تیسری تعریف، کہنے کے بعد لوگوں نے دلیل کی ایک اور تعریف کی ہے کہ دلیل وہ شے ہے جس کے علم سے لازم آئے دوسری شے کے علم۔ یہ تعریف بھی اہل منطق کی ہے، اور شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو تیسری تعریف ہے دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے، قریب قریب ہے دوسری تعریف کے۔ کیوں؟ کیونکہ لزوم علم میں دونوں مشترک ہیں، تو یہ تیسری تعریف اور دوسری تعریف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے جو ہے شارح بیان کریں گے کہ خبر رسول یہ مفید علم کیوں ہوتا ہے۔ تو پہلے میں عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا كَوْنَهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ، اور بہرحال خبر رسول کا موجب علم ہونا، فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ، تو اس بات کے قطعی ہونے کی وجہ سے ہے کہ بے شک وہ شخص جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرما دیا، تصدیقاً لہ، اس کی تصدیق کے لیے، فی دعوی الرسالۃ، رسالت کے دعوے میں، کان صادقاً فیما اتی بہ من الحکام، تو وہ سچا ہوگا ان احکام میں جن کو لے کر آیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَادِقًا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَضْمُونِهَا قَطْعًا، اور جب وہ سچا ہوگا تو ان کے مضمون کا علم حاصل ہو جائے گا قطعی طور پر۔ وَأَمَّا أَنَّهُ اسْتِدْلَالِيٌّ، اور بہرحال اس کا استدلالی ہونا، فَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ وَاسْتِحْضَارِ أَنَّهُ خَبَرُ مَنْ ثَبَتَتْ رِسَالَتُهُ بِالْمُعْجِزَاتِ، تو اس کے موقوف ہونے کی وجہ سے استدلال پر، اس بات کے استحضار پر کہ یہ اس کی خبر ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہو چکی ہے۔ وَكُلُّ خَبَرٍ هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَمَضْمُونُهُ وَاقِعٌ، اور ہر وہ خبر جس کی شان یہ ہو تو وہ سچی ہوتی ہے اور اس کا مضمون واقع اور ثابت ہوتا ہے۔ تو خبر رسول یہ مفید علم ہوتا ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے، لیکن مفید علم کیوں ہوتا ہے اس کو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو خبر رسول مفید علم اس لیے ہوتا ہے کہ خبر رسول کا مطلب پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک ایسے رسول کی خبر ہوتی ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہوتی ہے، اور رسول کی تعریف بھی آ چکی ہے کہ رسول وہ انسان ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا اور ان کے دعوی رسالت میں ان کی تصدیق فرمائی ہو معجزے کے ظہور کے ذریعے۔ تو ایسی صورت میں جو احکام شرعیہ وہ لے کر آیا ہے وہ بھی لا محالہ سچا ہوگا، اور جب وہ ان احکام شرعیہ جس کو لے کر آیا ہے کہ سلسلے میں سچا مانا جائے گا اس کو، تو سامع کو ان احکام کے مضمون کے صحیح اور واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح خبر رسول مفید علم ہونے کے ساتھ ساتھ مفید ہے علم استدلالی کو، یعنی خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ خبر رسول سے علم استدلالی کیوں حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ دی ہے صاحب کتاب نے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے علم چونکہ استدلال اور ترتیب مقدمات میں موقوف ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہوتا ہے۔ کس طرح استدلال اور ترتیب مقدمات میں موقوف ہوتا ہے؟ اس طور پر کہ خبر رسول کا مطلب ہے کہ یہ اس رسول کی خبر ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہو چکی ہو، یہ ہو گیا صغرا۔ کبرا، اور ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہو، یعنی جس کی رسالت کسی معجزے سے ثابت ہو چکی ہو، تو وہ سچی ہوتی ہے اور اس کا مضمون واقعی ہوتا ہے۔ یہ جب صغرا و کبرا کو ہم ملائیں گے تو اور حد وسط کو ساقط کریں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ خبر رسول سے علم اور یقین
جو حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہوتا ہے۔ آگے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ علم ضروری کے مشابہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم جو ہے ترجمہ عبارت پڑھنے کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے کہ والعلم الثابت بھی بخبر الرسول، کہہ رہے کہ اور وہ علم جو اس سے یعنی خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے یزاحی یشابہ العلم الثابت بالضرورت، مشابہ ہوتا ہے اس علم کے جو بداہتاً حاصل ہوتا ہے، کالمحسوسات والبدیہیات والمتواترات، جیسے کہ محسوسات، بدیہیات اور متواترات کا علم۔ فی التیقن، یقینی ہونے میں، ای عدم احتمال النقیض، یعنی نقیض کا احتمال نہ ہونے کے سلسلے میں، والثبات، اور ثابت ہونے میں، ای عدم احتمال الزوال بتشکیک المشکک، یعنی کسی مشکک کی تشکیک سے زوال کا احتمال نہ ہونے میں۔ فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، بس وہ ایسا علم ہے جو اس اعتقاد کے معنی میں ہے جو واقع کے مطابق ہو۔ وَإِلَّا لَكَانَ جَهْلًا أَوْ ظَنًّا أَوْ تَقْلِيدًا، ورنہ وہ تو جہل ہوگا یا ظن ہوگا یا تقلید ہوگا۔ تو صاحب کتاب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم وہ علم استدلالی ہوتا ہے، اور علم استدلالی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس علم کے مشابہ ہوتا ہے جو علم ضروری سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بدیہی چیزیں ہیں، تو بدیہی چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہوتا ہے، یا جیسے خبر متواتر سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ بھی علم ضروری ہوتا ہے۔ تو خبر رسول سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ بھی انہی علوم ضروریہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ کس سلسلے میں مشابہ ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے اندر، یقین کے اندر اور ثبات کے اندر۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اعتقاد جو جازم ہو اور واقعی کے مطابق ہو، اور ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت اس طور پر ہو کہ وہ مشکک کی تشکیک سے